اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 274۔ پچھلے بحث کے ساتھ منسلک یہ بحث انفاق ہے۔ انفاق کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا تھا کہ اس سے مراد خرچ کرنا نہیں ہے اکیلا، اس لیے کہ خرچ بخیل لوگ بھی کرتے ہیں اور خرچ کفار بھی کرتے ہیں۔ یہاں مراد ہے اپنے کمائی سے زیادہ جو تمہاری ضروریات سے، اپنے کمائی سے ما حصل کو اپنی ضروریات سے زائد پیسہ اور خوراک دوسرے مسلمانوں اور ہمسایوں کے لیے کھلا رکھنا، اس کو انفاق کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نظام بنتے بنتے اس میں ٹائم لگتا ہے، جب تک یہ نظام بنا نہ ہو تو تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، صدقہ اور خیرات دیا کرو تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ لیکن جب یہ نظام بن جائے گا تو پھر یہ ایسا نظام ہوگا جو تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، بھوک پیاس سے نہ کسی کے حملے کرنے کا۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو کھلا رکھتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات کے، والنہار، اور دن کے وقت، سرًا، خفیہ طور پر، وعلانیتاً، اور ظاہری طور پر، یعنی وہ اپنے اموال کو دیگر مسلمانوں کی ضروریات کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ رات کو بھی کوئی کھا سکتا ہے، دن کو بھی کوئی کھا سکتا ہے، خفیہ بھی لوگ لے جا سکتے ہیں اور اعلانیہ بھی۔ تو مقصد یہ ہے جب نظام بن جائے گا، فلا خوف علیہم فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اس کا بدلہ ہوگا عند ربہم، اللہ کی طرف سے۔ اب بدلہ کون سا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آخرت کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا میں بھی بدلہ ملے گا۔ کیا بدلہ؟ لا ولا خوف علیہم، نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا۔ یہ خوف نہیں ہوگا کہ بھئی ہم بھوک سے مر جائیں گے، کھانا نہیں ملے گا، ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور ہمیں جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ملے گا۔ نہیں، سب کچھ ملے گا۔ ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر بھوک سے، پیاس سے، یا کسی کے حملے کا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ایسی حکومت قائم ہوگی کہ وہاں ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوگی، ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ یہی اجر ہے انفاق کا، اپنے اموال میں ما حصل جو آپ کو ہوتا ہے اپنی ضرورت سے زائد لوگوں کے لیے کھلا رکھنے میں، ایسے نظام قائم کرنے میں یہی مزے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 275۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کی سنت، طریقہ اور عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ازداد کے ذریعے سے مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ ایک طرف ٹھنڈ اگر ذکر ہو جائے تو گرمی ذکر کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ یہاں انفاق ذکر کیا، یعنی مال کو دیگر مسلمانوں اور ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھنا۔ اب اس کے مقابلے میں ربا ذکر کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کو لوگوں کی ضروریات سے پوشیدہ رکھنا۔ ہمارے پچھلے زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ مجوسیوں کے بھرمار کی وجہ سے
اور غیروں کی مسلمان ہو کر اور مسلمان اسلامی لبادہ اوڑھ کر انہوں نے ہمارے اسلام کے اندر جو ہماری اسلام کا تیا پانچا کیا ہے اور ہمارے احکام کو بدلا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو انہوں نے سحر کا معنی کیا جادو، جس کے ذریعے پورے اسلام کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا، حالانکہ سحر کا معنی قطعاً جادو نہیں، سحر کا معنی ہے دھوکہ، سحر کا معنی ہے فراڈ، سحر کا معنی ہے کسی کو ٹرخانا، کسی کو ورغلانا، ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے ادھر ادھر کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا۔ تو جس طرح سحر کا معنی جادو کر کے انہوں نے ایک فن کو ایجاد کروایا، اسی طرح یہاں ربا کا معنی سود کر کے انہوں نے بہت سارے احکام مٹا دیے اور اپنی طرف سے ایک شریعت بنا دی۔ ربا جو ہے یہ رباوا سے نکلا ہے، رباوا، راباواو، اس کا معنی ہے زیادہ ہونا، بڑھنا، پھولنا۔ اس کی اصل بنیادی معنی جو ہے وہ ہے اصل سے زائد لینا۔ ربا کا معنی ہے اصل سے زیادہ لینا۔ دیکھیں، ایک ہے تجارت، ایک ہے ربا۔ تجارت جائز خرید و فروخت، جائز بیع و شراء، جائز کاروبار، جائز تجارت، اس کے اندر جو لوگ نفع لیتے ہیں وہ اپنی اصل کا جو چیز وہ بیچ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کپ ہے، یہ کپ 10 روپیہ کا مثال کے طور پر آیا ہے اور وہ 11 روپیہ لیتے ہیں، تو یہ 10 روپے وہ کپ کے لیتے ہیں اور یہ 1 روپے وہ اپنی محنت کی کمائی لیتا ہے۔ یہ آدمی تجارت کے اندر جو چیزوں کو تھوڑا زیادہ لے کر بیچنا پڑتا ہے، اس میں زیادہ تر قیمت اصل کی ہوتی ہے، جو زیادتی ہوتی ہے اپنے اصل سے وہ اپنی محنت کی کمائی ہوتی ہے۔ کہ مثال کے طور پر میں یہ کتاب فروخت کرتا ہوں یا یہ پیالی اور کپ فروخت کرتا ہوں، اس کے لیے میں نے محنت کی ہے، دکان بنائی ہے، الماریاں سجائے ہیں، اور میں پشاور گیا ہوں، پھر پشاور میں وہاں پیالوں اور کپوں کے دکانداروں کے ساتھ میں نے لین دین کیا ہے، وہاں سے کپ خریدے ہیں، پھر وہاں سے گاڑی اور یا گدا گاڑی میں لاد کر کے یہاں اور مڑ میں لایا ہوں اور پھر دکان میں رکھ رہا ہوں اور پورا دن پھر اس کے لیے کھڑا ہوں، اور لوگ دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، بھائی دکان کھولے تو میں دکان کھول دیتا ہوں، پیالہ دے دیں تو میں پیالے اٹھا کر کے دے دیتا ہوں، اور اس کے لیے پیالے کے سودا کے لیے اس سے بات چیت کرتا ہوں، میرا ٹائم بھی لگتا ہے، میرا وقت بھی لگتا ہے، میری جان بھی خرچ ہو جاتی ہے۔ تو میں جو یہ 1 روپیہ 10 سے زیادہ لیتا ہوں، یہ کپ بنا ہے یا ملا ہے 10 روپیہ پر، میں 11 روپیہ کا جو بیچ رہا ہوں، تو یہ 1 روپے میں اپنی محنت کی مزدوری لے رہا ہوں، ٹھیک۔ اور جس چیز کے اندر محنت نہ ہو اور پیسہ لگا کر پیسہ لیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالی نے ربا کہا ہے، اور یہ سارے سرمایہ داری نظام کے ہتھ کنڈے ہیں۔ مگر مسلمانوں سے یہ چیز ایسے اوجھل کر دی گئی ہے کہ اس کو اب یہ قرآنی مسئلہ سمجھانا یہ بہت دور کی بات بن گئی ہے، اس لیے کہ جتنے علماء ہیں، صلحاء ہیں، مفتی ہیں، شیوخ ہیں، بزرگ ہیں، وہ سارے کے سارے 1300 سال سے مجوسیوں کے دین پر چل رہے ہیں، اور وہی اسی دین کو قرآن سمجھ رہے ہیں، اسی دین کو قرآن کی تفسیر سمجھ رہے ہیں، اسی دین اور ان کی طریقوں کو سنت سمجھ رہے ہیں۔ جب ان طریقوں کو شریعت بنایا ہوا ہے تو 1300 سال بعد اب ایک چیز لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھانا آسان بات نہیں ہے۔
تو ربا کا میں معنی بتا رہا تھا. ربا کا اصل معنی ہے، بنیادی معنی ہے اصل سے زائد لینا. اور زمانہ نزول قرآن کے اندر یہ ربا کے انفرادی شکلیں رائج تھیں. انفرادی شکل یوں ہوتی تھی کہ ایک آدمی دوسرے کو قرضہ دے دیتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ بھئی یہ 1 مہینے کے لیے میں تمہیں 200 اشرفیاں دے رہا ہوں، 2 مہینوں کے بعد آپ یہ 2 اشرفیوں کے بدلے میں مجھے 3 اشرفیاں آپ دیں گے. یعنی جو قرض دے رہا ہوں بغیر کسی محنت کے، میں پڑا ہوا ہوں، گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے عیش کر رہا ہوں، کسی کو میں نے 100 روپے دے دیے اور اب 10 دن بعد اس سے 150 لے رہا ہوں. تو قرآن کریم نے اس زمانے میں اعلان کیا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم لوگوں نے توبہ کر دیا تو جو اصل روپے آپ نے دیے ہیں، کسی کو 100 روپے قرض دیا ہے تو اپنا 100 روپے واپس لے لو، لیکن 100 سے زائد نہیں لینا ہوگا. لیکن ہوا یوں کہ پھر بعد کے زمانوں میں ربا نے ایک معاشی نظام کی شکل اختیار کر لی. ضرورت مند کو قرضہ دے کر زائد وصول کرنا، اس کے علاوہ ربا کی 20 شکلیں بنا دی گئیں، اور ان تمام شکلوں پر مشتمل وہ نظام جو آج بنا بنایا نظر آ رہا ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ شرعی نظام نہیں. لہذا قرآن کریم نے ربا کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا اب اطلاق نظام سرمایہ داری پر ہوگا. نظام سرمایہ داری کیا ہے؟ ذرائع پیداوار وہ کسی کی شخصی اختیارات میں دے دینا. اسلام کے اندر شخصی نہیں ہوتے، ذرائع پیداوار نظام اسلامی کی تحویل میں ہوتی ہیں. لوگوں کو انفرادی ملکیت نہیں ہوتی. اسلامی نظام زراعت کا ایسا انتظام کرنا جس سے تمام افراد معاشرہ کو غذائی ضروریات پوری ہوتے ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو معذور ہیں. معذور لوگ محنت نہیں کر سکتے، باقی ہر آدمی اپنے استعداد کے مطابق محنت کرے گا، کمائے گا اپنے استعداد اور اپنے جو کچھ اللہ نے صلاحیتیں ان کو دی ہیں اپنی صلاحیتوں کے مطابق، لیکن کھائے گا اپنی ضرورت کے مطابق، باقی دیگر مسلمانوں کو دے گا. تو یہ ہے اسلامی نظام. اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جس میں اپنے ماحصل سے، اپنے قرض سے، اپنے دیے ہوئے پیمنٹ سے زیادہ وصول کرنا، یہ ہے ربا. اس کی چند شکلیں ہیں جو آج کل رائج ہیں اور مسلمان اس کو جائز سمجھتے ہیں. صرف مولانا اسرار احمد، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس بات کا اعلان فرمایا تھا میرے ذہن کے مطابق، میرے علم کے مطابق. باقی میں نے ابھی تک کسی سے نہیں سنا. یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کسی نے یہ اعلان نہیں کیا، لیکن میں نے کم از کم صرف ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ اعلان سنا کہ بھئی تم جو کاشت کر رہے ہو، زراعت کر رہے ہو، یہ مزارعت، یہ ربا ہے اور سود ہے. باقی کسی نے نہیں کہا. آج سن لیں، تقریباً 5 چیزیں ایسی ہیں جو ربا کے زد میں قرآن نے ربا ان کو کہا ہے اور قرآنی قانون کے مطابق وہ ربا ہے اور مسلمان اس کو جائز سمجھ رہے ہیں. نمبر 1، کسی کو قرض دے کر زیادہ لینا. 10 روپے دے کر 15 روپے وصول کرنا، 1000 دے کر 1200 وصول کرنا، یہ ایک ربا ہے جو بالکل اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. نمبر 2، اس روپیہ کے ذریعے زمین خرید کر، جائیداد خرید کر،
اس جائیداد کو کسی زمیندار اور مزارع کو زراعت کے لیے دے دینا، اور خود گھر میں بیٹھ کر تمہاری جو زمین ہے آپ نے 1 جرب 2 جرب 10 جرب کسی کو دی ہے، اور وہاں اس نے کمرے بھی بنائے ہیں، آپ کا مزارع ہے، غریب آدمی ہے، محنت بھی وہ کرتا ہے، کمائی بھی وہ کرتا ہے، گرمی بھی وہ جھیلتا ہے، سردی بھی وہ جھیلتا ہے، اور کھانا اس کا خراب ہو رہا ہے، اور وہ تمہاری جائیداد کے اندر زراعت کر کے پیداوار کو اپنے خون پسینے کے ذریعے سے زمین سے نکال رہا ہے، اور تم صرف اپنے پیسوں کے بدلے کہ یہ زمین تم نے پیسوں سے خریدی ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر اس مزارع سے، اس کے ماحصل سے تم آدھا یا 3 گنا حصہ لیتے ہو، اور اس کو بھی حصہ کچھ نہ کچھ دیتے ہو۔ لہذا اس روپیہ اور دولت پر زمین خرید کر مزارعوں کو کاشت کے لیے دے دینا، اور پیداوار کا ایک مقررہ حصہ بلا محنت اور مشقت ہتھیا لینا، یہ بھی ربا ہے، جو ساری دنیا اس میں مبتلا ہے۔ نمبر 3، اس سرمایہ اور دولت سے صنعت یا کوئی کارخانہ قائم کر لینا، اور پھر اس کارخانے کے اندر کام کرنے والوں کی محنت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس میں سے بہت کم حصہ مزدوروں کو دینا، اور باقی سارا کا سارا خود رکھ لینا کہ بھائی میری فیکٹری ہے، اس میں اب کروڑوں اربوں کے مال پیدا ہوتے ہیں، بس مزدوروں کو میں 1500 روپے یا 1000 روپے دن کی دیہڑی دیتا ہوں، یا 40-50 ہزار روپے ماہوار اس کو تنخواہ دے دیتا ہوں، باقی جو کچھ میں کماتا ہوں یہ سارا میرا ہے، یہ بھی ربا ہے۔ اسلام کے اندر دستور اور قانون یہ ہے کہ وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے اس میں اپنی ضرورت کے مطابق آپ رکھیں گے، باقی جتنا کچھ حاصل ہوا ہے وہ اسلامی نظام کے تحویل میں آ کر کے ان مزدوروں اور غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ نمبر 4، کسی کاروبار کے اندر پیسہ انویسٹ کر کے خود اس میں محنت نہ کرنا۔ کوئی ایک آدمی دکاندار ہے، آپ نے اس کے لیے دکان میں 10 لاکھ کا سودا آپ نے اس کے لیے رکھ دیا، اور وہ جو کچھ کماتا ہے آدھا آپ لیتے ہیں آدھا وہ لیتے ہیں، یہ بھی ربا ہے، اس لیے کہ بغیر کسی مشقت کے آپ پیسہ لے رہے ہیں، اور بغیر مشقت کے پیسہ لینا ربا ہے۔ نمبر 5، ایسا کچھ براہ راست کرنا یا ایسے کرنے والے بینکوں یا دیگر اقتصادی اداروں میں سرمایہ لگا کر بالواسطہ روپے کماتے چلے جانا، یہ سب ربا کے اندر داخل ہے۔ مگر مجوسیوں کی کرتوتوں کی وجہ سے مسلمانوں سے یہ چیزیں اوجھل ہو گئی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں الذین، یعنی پہلے اللہ نے انفاق ذکر کیا، انفاق کمانا اگر خرچ کرنا ہوتا تو اس کے مقابلے میں بخل کو لے آتے، لیکن انفاق کمانا ہے کھلا رکھنا، تو اس لیے اس کے مقابلے میں ربا آ گیا، چھپا کے رکھنا۔ الذین، وہ لوگ یأکلون الربا، جو ربا کھاتے ہیں، اپنی مشقت سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں۔ یأکلون الربا، جو لوگ بڑھوتری والا مال اور بڑھوتری والا پیسہ، زیادہ پیسہ 10 دیے ہیں 12 لیتے ہیں، 100 دیے ہیں 150 لیتے ہیں، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الذین، وہ لوگ یأکلون الربا، جو کھاتے ہیں ربا کو، یعنی اپنے محنت اور مزدوری کے بغیر اضافی رقم کھاتے ہیں۔ لا یقومون، یہ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، قیامت کے دن ان کی حالت کیسی ہوگی، اور دنیا کے اندر بھی یہ کتے کی طرح ادھر ادھر بھاگتا چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی، سوائے اس کے جس طرح کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان،
جس کو شیطان نے خبتی بنایا ہو من المس سے چھو کر۔ اب یہاں دو مسئلے سمجھ لینا، ایک تو یہاں ربا کا جو حامل آدمی ہے وہ ایسا کڑا ہوگا، دوسری بات یہ سمجھ لینا کہ لوگ یہاں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ جن جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دیکھو یہ شیطان جو ہے یہ جن کسی کو چھو کر پاگل بنا دیتا ہے۔ اس کا جواب سن لو، بلکہ اس کو سمجھ لو، یہ جواب نہیں ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ قرآن کریم لوگوں کے عرف کے مطابق ان کے علاقے اور زمانے میں جو عرف تھا، جو رواج تھا، جس طرح کہ وہاں حقائق یا مجازات سے باتیں کی جاتی تھیں، جو چیزیں مجازن مراد لی جاتی تھیں، جو حقیقتاً مراد لی جاتی تھیں، تو قرآن کریم نے ان کے لہجوں میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ جس طرح ایک علاقے کے اندر رواج ہے کہ کوئی آدمی جب یوں ادھر ادھر ہوتا ہے، جیسے پاگل ہے اور آنکھی بھی ایسی کرتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے تو یوں گھومتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں، مثال وہاں رواج تھا کہ بھئی اس کو میرے خیال میں شیطان نے کوئی چنڈی لگائی ہے۔ اب یہ حقیقت نہیں ہے کہ واقعی شیطان چنڈی لگا رہا ہے، واقعی شیطان آدمی کو پاگل کر رہا ہے، نہیں، اس کا معنی یہ نہیں تھا۔ وہاں لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ ایسے گڈمڈم آدمی کو، ایسے خمار والے آدمی کو جو صحیح کڑا نہیں ہو سکتا بلکہ ہلتے ہلاتے کڑا ہوتا تھا، تو لوگ اس کو شیطان کی نسبت کرتے تھے کہ بھئی یہ تو ایسا ہے، جس طرح کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلان کی شکل ایسی ہے جیسے شیطان کا بھائی ہو۔ اب شیطان کو کس نے دیکھا؟ اس کے بھائی، لیکن یہ رواج ہے، یہ ان کے رواج کے مطابق بات ہو گئی۔ اور دوسری توجیہ بعض محققین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ شیطان سے مراد سانپ بھی ہے، سانپ کو بھی شیطان کہا جاتا ہے لغت عربی کے اندر، جس طرح کہ ان کو حیتن کہا جاتا ہے اس طرح ان کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح کوئی سانپ کسی کو ڈس لے اور وہ صحیح کڑا نہیں ہو سکتا، تو اس طرح جو آدمی ربا کا عادی ہوتا ہے تو وہ بھی کڑا نہیں ہو سکتا مگر اس آدمی کی طرح جس کو شیطان نے خبتی اور پاگل بنایا ہو چھو کر۔ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ اللہ فرماتے ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ یہ لوگ قالو کہا کرتے تھے، انما البیع، کہ یقیناً یہ بے جو ہے، تجارت جو ہے، مثل الربا، یہ تو ربا ہی کی طرح ہے۔ بھئی ربا میں بھی زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، تجارت میں بھی زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تجارت میں زیادہ پیسہ محنت کے بدلے میں لیا جاتا ہے، سود اور ربا کے اندر زیادہ حصہ اور زیادہ پیسہ بلا کسی کوشش اور محنت کے لیا جاتا ہے جو حرام ہے۔ وہ حالان کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالان کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا یعنی زیادہ وصول کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ، پس جس کے پاس آ چکا ہو موعظۃ نصیحت، اب جس آدمی کے پاس نصیحت آ چکی، فمن جاءہ موعظۃ، پس جس کے پاس نصیحت آ گئی من ربہ، رب کی طرف سے، فانتہا، وہ رک گیا، بس آج اللہ نے قانون سنا دیا، آج ہی کے بعد اس کا اطلاق ہوگا۔ جس نے یہ قانون سن لیا کہ ربا حرام ہے اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو ان کے لیے جو پچھلے کچھ گزر چکا ہے وہ ان کے لیے ہے، یعنی پچھلے زمانے میں جتنا وہ ربا لے چکا ہے بس وہ لے چکا، وہ اسی کا ہے، وہ اس کو واپس کرنا ضروری نہیں۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ لیکن وَمَنْ عَادَ، جو اللہ کے قانون کے نازل کرنے کے بعد بھی اس کام کی طرف لوٹا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی لوگ ہیں آگ والے۔
ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ ربا کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ربا سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ ربا کے ذریعے مال گھٹتا ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو نشو و نما کے لیے کھولا چھوڑنا، انفاق کرنا، مسلمانوں کی اور ہمسایوں کی مدد کرنا، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس میں بڑھوتری آ جاتی ہے۔ یمحق اللہ الربا، کم کرتا ہے اللہ تعالی ربا کو، مٹا دیتا ہے اللہ ربا کو۔ یمحق اللہ الربا، مٹا دیتا ہے اللہ ربا کو۔ ربا کیا چیز ہے؟ اصل سے زیادہ لینا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو۔ جو اللہ کے لیے بندوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، اس سے مال بڑھتا ہے، اس سے معاشرہ تندرست ہو جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کی یونٹی متحد ہو جاتی ہے۔ اور ربا کے ذریعے دوسروں کے ماحصلات کو لے لے کر خود بیٹھ جانا، تو اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ واللہ لا يحب، اب دیکھو دو الفاظ آتے ہیں، ایک آتا ہے کفار، ایک آتا ہے اثیم۔ اس کے معنی تو مجوسیوں نے جو بھی کیے ہیں وہ تو کیے ہیں، لیکن اصلی معنی کیا ہیں؟ تو انفاق کا معنی ہوتا ہے کسی کو کھولا اپنے مال اور دولت میں سے جو تمہیں ضرورت ہے وہ لے کر کے باقی لوگوں کے لیے کھولا چھوڑنا، اور اس کے مقابلے میں ہے مسلمانوں سے، ہمسایوں سے ان کی ضروریات کے لیے اپنے ضروریات سے زائد مال کو چھپا لینا۔ نہیں ہے جی، بس یہ کچھ بھی ہے جی، بڑی کمزوری ہے، پیسہ نہیں ہے یار، وہ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب، اللہ پسند نہیں فرماتے کل کفار، ہر چھپانے والے کو جو مسلمانوں سے مال چھپا کے رکھتا ہے۔ اثیم کیا ہوتا ہے؟ کفار کا معنی چھپانے والا، انفاق کے مقابلے میں آیا ہے۔ اثیم کا معنی ہوتا ہے کہ جب لوگ بیٹھ کر محنت نہیں کرتے اور کسی کو پیسہ دے کر، کسی کو دولت دے کر، کسی کی کاروبار میں انویسٹمنٹ کر کے خود گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کمایا جاتا ہے اور لایا جاتا ہے اور یہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا معاشرہ جو دوسروں کی کمائی سے پنپ رہا ہے، دوسروں کی کمائی سے پیٹ بھر رہے ہیں، اس سے یہ لوگ مزمحل اور سست پڑ جائیں گے۔ کئی سالوں کے بعد لوگ ایسے سست پڑیں گے کہ وہ پھر کام نہیں کر سکیں گے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ایسے پھول رہے ہیں، اتنے پیٹ ہے کہ بینس آدمی کو یاد آ جاتا ہے جب آج کل کے سرمایہ داروں کو لوگ دیکھتے ہیں، ان کی بیوی بچوں کو لوگ دیتے ہیں، پیچھے بھی نکلے ہوتے ہیں، آگے بھی نکلے ہوتے ہیں، سب کچھ ایسے ہوتا ہے، اور ان کو اگر آپ ایک دن کے لیے کدال دے دیں یا ان کو آپ لاٹھی دے دیں کہ بھئی دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہے، تو وہ 5 منٹ لڑائی اور کام نہیں کر سکتے۔ تو سست ہونے کو کہا جاتا ہے، مزمحل ہونے کو اسیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پسند نہیں کرتا مال چھپانے والے کو، اسیم، ایسے سست اور ایسے مزمحل معاشرے کو جس سے معاشرہ مزمحل ہو جاتا ہے۔ لہذا کفار اور اسیم کا رفتہ رفتہ اس کی قوت عمل جب کمزور ہو جاتا ہے اور آدمی کے سارے قوا بیکار ہو جاتا ہے تو اس کو اسیم کہتے ہیں۔ بس یہاں تک کافی ہے، لفظی ترجمہ سنیے۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو کھلا رکھتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات کے وقت، والنہار، دن کو بھی، سرن، اعلانیہ، سرن خفیہ طور پر بھی، وعلانیتاً، اعلانیہ بھی،
فلہم اجرہم تو ان کے لیے اس کا بدلہ ہوگا عند ربہم اللہ کے ہاں. وہ کیا بدلہ ہوگا؟ لا خوف علیہم نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی خوف کمی کا، بھوک کا، ولا ہم یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب اس کے مقابلے میں مال چھپانا اور زیادہ لینا، پہلے ہے اپنی کمائی سے اپنی ضروریات کے مطابق لے کر اضافی رقم دوسروں کو دینا. اب بیان کر رہے ہیں کہ خود نہ کمانا بلکہ دوسرے لوگوں کے کمائی سے ان سے چھین لینا. الذین وہ لوگ یأکلون الربا جو کھاتے ہیں اضافی رقوم، لوگوں سے اضافی رقوم لیتے ہیں. زمین جائیداد زمین دے کر وہ لوگ اس میں مزارات کرتے ہیں، محنت وہ کرتے ہیں اور حصہ یہ لیتا ہے کہ بھئی میری زمین ہے. کسی کے مال میں انویسٹ کر کے خود محنت نہ کرنا اور ان سے کمائی لے لینا، یہ بھی وہی ربا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. لا یقومون یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے الا مگر کما ان کی طرح یقوم الذی جس طرح کہ وہ کھڑا ہوتا ہے یتخبطہ الشیطان جس کو شیطان نے خیبتی اور پاگل بنایا ہو، من المس سے چھو کر. ذالک بانہم یہ اس لیے کہ یہ لوگ قالو کہتے ہیں انما البیع کہ تجارت مثل الربا یہ تو ربا ہی کی طرح ہے. حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ نے حلال کر دیا ہے تجارت کو، وحرم الربا اور حرام کر دیا ہے ربا کو. فمن جاءہ پس جس کے پاس آ گیا موعظۃ نصیحت میں ربی اللہ کی طرف سے، فانتہا وہ رک گیا اس کام سے، فلہ ما سلف تو گزرا ہوا جو کچھ لیا ہے وہ اس کا ہے، وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن ومن عادا جس نے دوبارہ ایسے کام کیا لوٹا، فاولئک تو یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا مٹا دیتا ہے اللہ ربا کو، ویربی الصدقات اور بڑھا دیتے ہیں صدقات کو. واللہ لا یحب اللہ پسند نہیں کرتا کل کفار ہر مال چھپانے ضرورت مندوں سے مال چھپانے والا، اثیم کام نہ کر کے سست اور قوا مزمحل ہو جانے والا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کی طرف راغب فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو قرآن کا شیدائی بنا. الہ العالمین جس طرح لوگ قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں اور مولویوں نے دیگر کتابوں کے اوپر ان کی نظریں ڈالی ہیں، اللہ العالمین تمام رکاوٹوں اور تمام ملاوٹوں سے قرآن کریم کو آزاد فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.